السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس واقعے کا تعلق ان بھائیوں سے ہے، ان میکے والوں سے ہے جو کہ اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیتے ہیں اور دوبارہ سے پلٹ کر ان کو پوچھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ذہنیت اس طرح کی ہوتی ہے، جن لڑکیوں کے پیچھے ان کے بھائی، ان کے والدین، ان کے گھر والے پوچھنے والے نہ ہوں تو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتی ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں، کون سا ان کے متعلق کسی نے پوچھنا ہے، کون سا ان کا کوئی پیچھے ہے جو آ کر ہم سے سوال جواب کرے گا۔ تو واقعہ جو ہے آج سے کافی کے سال پرانا ہے۔ تو ایک نوجوان تو تھا، ایک بستی کے اندر سے گزرتا ہے، اس کے پاس مطلب گھوڑے وغیرہ تھے اور اچھا اس نے لباس پہنا ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں، پہلے زمانے میں اکثر لڑکیاں وغیرہ جو ہے وہ گھر کے باہر کام کرتی تھیں، پانی بھر کے لاتی تھیں یا مختلف کام جو ہے وہ کیا کرتی تھیں۔ تو یہ بچی جو تھی باہر کسی کام کے سلسلے میں گئی ہوئی تھی، اس لڑکے کی نظر اس لڑکی کے اوپر پڑتی ہے تو وہ اس کے دل کو بھا جاتی ہے، وہ اسے پسند آ جاتی ہے۔ تو یہ لڑکا جو ہے، جب اس کو یہ لڑکی پسند آتی ہے تو یہ وہاں پوچھتا ہے کہ یہ کن کی بیٹی ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں فلاں ان کے قبیلے کی بیٹی ہے۔ اصل میں اس سے پہلے جو ہے لوگ رشتے جو ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے رشتہ جو ہے وہ خود مانگنے دوسرے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ تو وہ لڑکا جو ہے وہ اس کے والد یعنی کہ بچی کے گھر جاتا ہے اور اس کے والد سے ملتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ مجھے پسند آئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کا باپ جو ہے، چونکہ وہ غیر قبیلے کا تھا، باپ جو ہے وہ جانتا نہیں ہے، تھوڑا بہت ان کا جب تعارف ہوتا ہے تو باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی سے پوچھوں گا، اگر وہ مان گئی تو پھر میں اس کی شادی جو ہے تم سے کر دوں گا۔ وہ اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے، چونکہ اس کی والدہ جو تھی وہ فوت ہو چکی تھی، صرف ایک بھائی تھا اور یہ والد تھا۔ تو جب اس سے بات ہوئی بیٹی، اس نے کہا کہ ابا جان آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یعنی کہ کیا میرے لیے مناسب ہے اور کیا نہیں ہے، ظاہر ہے میں تو کچھ بھی نہیں جانتی، تو جو آپ کو مناسب لگتا ہے وہ کر دیں۔ تو اس کے ابا جان نے کہا کہ لڑکا جو ہے دیکھنے سے کافی یعنی کہ بہتر لگتا ہے اور ویسے بھی مالدار بھی ہے، تو تمہاری زندگی جو ہے پر آسائش گزرے گی۔ تو اس کا والد جو ہے وہ کہتا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ چونکہ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو تو اس لیے حق مہر کے لیے آپ کے پاس اتنی یعنی کہ بکریاں، 100 اونٹ اور 200 کے قریب جو ہے وہ بکریاں جو ہیں وہ آپ نے بیچنی ہیں۔ تو پھر میں اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ تم سے کر دوں گا۔ جب آپ کا یہ مال آ جائے گا تو پھر ہم آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر کے رخصتی کر دیں گے۔ تو وہ لڑکا جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں یعنی کہ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو یہ لڑکا جو ہے یہ بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ گھر جا کے اس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے بیچ کے، وہ جتنا اس کے باپ نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا یعنی کہ اس کے حق مہر کا، تو اس نے واپس بھیج دیا۔ اس نے جب اس لڑکے کے گھر بھیج دیا تو ساتھ اس کے نکاح ہو گیا۔ یعنی کہ ابھی بھیجا نہیں تھا تو اس سے پہلے جو اس کا بھائی تھا لڑکی کا، اس نے مخالفت شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ ابا جان ہم کس طریقے سے ایک لڑکے کو اپنی بہن کا رشتہ دے سکتے ہیں جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، جس کی قبیلے کا، برادری کا، جس کی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ کس طرح کا ہے، کس طرح کا نہیں۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ میں چونکہ بات کر چکا ہوں، اب بات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ اسے کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس لڑکا جو ہے وہ بڑی مخالفت کرتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اگر اس کا نکاح آپ نے اس کے ساتھ کر دیا تو جس دن اس کا نکاح ہوگا تو اس کے بعد میرا تعلق جو ہے وہ اس لڑکی سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرا جینا مرنا اس کے ساتھ ختم ہے، میں نے بالکل بھی اس کے پوچھنا نہیں ہے یہ کہاں پہ ہے۔ اس نے اپنی بہن کو بھی بہت اکسایا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ تو حالانکہ اتنا یہ نہیں کہ اس نے گھر کے اندر جو ہے وہ پریشانی کریٹ کی، مسئلہ کھڑا کیا، لیکن اس کے والدین کے اوپر، والد جو تھے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا دم سوار تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کی شادی جو ہے وہیں پہ کرنی ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے شادی جو ہے وہاں پہ کر دی۔ شادی تو وہاں پہ کر دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ جب رخصت ہو کے کروا کے اپنی بیوی کو گھر لے گیا تو یہ آدمی جو تھا اچھا خاصا مالدار تھا، لوگ مزدور اس کے پاس کام کیا کرتے تھے۔ اب جب نکاح حق مہر کی رقم جو ہے اس نے اکٹھی کی تو اس کے پاس جو کچھ بھی مال تھا اس نے سارا کچھ بیچ دیا تھا۔ تو یہ اس کے حالات اس طرح کے ہو گئے کہ یہ دوسروں کے آگے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے مجبور ہو گیا، یعنی کہ دوسروں کے گھروں میں یا دوسروں کے کھیتوں کے اندر جو ہے وہ مزدوری کرنے لگ گیا۔ تو اب جب اس کو مزدوری کرنی پڑی، کہاں ایک نواب بنا پھرتا تھا، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ ساری جو غربت آئی ہے یہ میری اس عورت کی وجہ سے آئی ہے، کہ مجھے اس کو سارا یہ نکاح جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے سارا حق مہر کے لیے یہ ساری رقم جو ہے مجھے اس کو دینی پڑی ہے، میں نے سارا کچھ بیچ کے دے دیا ہے۔ تو اس کا رویہ جو تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، اس کو مارنا شروع کر دیا،
بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ اس کا ایک ہمسایہ تھا، وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، بھئی تم اپنی بیوی کو کیوں مارتے ہو؟ تو اس نے وہ یعنی کہ بد اخلاق بھی ہو گیا اس کا شوہر جو تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ اس نے کہا کہ بالکل ذاتی معاملہ تو ہے، لیکن چونکہ میں تمہارا ہمسایہ ہوں اور ہمسایوں کے دوسرے ہمسایوں کے اوپر کچھ حقوق ہیں، تو اس لیے میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، اسے مارو نہ، اس پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ لیکن اس نے کہا کہ میں رکنے والا نہیں ہوں، میں ایسے ہی کروں گا یہ، کیونکہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اب یہ ہمسایہ جو تھا کوئی اچھا مسلمان تھا، یہ رہ نہ سکا، اس نے کیا کیا، اس نے صبر کیا اور اس کے بھائی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے آگے کہا کہ تم کس طرح کے بھائی ہو کہ جب سے تم نے اپنی بہن کی شادی کی ہے؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب تک اس کا باپ جو ہے لڑکی کا زندہ رہا تو وہ جو اس کا شوہر ہے وہ ٹھیک رہا اس کے ساتھ، لیکن جیسے ہی اس کا باپ جو ہے لڑکی کا فوت ہو گیا، اور اس کو پتا تھا کہ بھائی تو ویسے ہی نہیں ملتا، تو پھر اس نے یہ بدتمیزی جو ہے وہ شروع کی۔ اس نے اب آدمی نے آ کے، اس جو ہمسایہ تھا، اس نے اس کے بھائی سے کہا کہ اسی طرح تمہاری بہن کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، اور تم جا کے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بھائی نے اسے کھانا وغیرہ دیا۔ اس نے جو یعنی کہ ہمسایہ تھا، اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو اور اس سے جا کے پوچھو، اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں تمہارا کھانا جو ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اس جو بھائی تھا اس نے کہا کہ آپ چلتے پھرو، کھانا کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، لیکن میں نے اپنی بہن کو بہت اکسایا تھا، میں نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا تھا، میں نے اپنی بہن کو بھی بہت سمجھایا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور میری بہن کو بھی یہ بات ہے کہ میں نے اسے قطع تلقی کر لی ہے۔ اب یہ ہمسایہ جو تھا، اس کو بھی اس بات کا بڑا غصہ تھا، کیونکہ کچھ لوگ نرم دل ہوتے ہیں، وہ ظلم و زیادتی برداشت نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ اگر کسی یعنی کہ غلط ہوتے دیکھو، تو کسی کے ساتھ ظلم ہوتے دیکھو، تو آپ نے پہلے اپنے جو ہے اپنا ہاتھ سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کریں، اگر زبان سے نہیں کر سکتے تو پھر دل میں اس چیز کو برا جانیں۔ تو اب اس کے اندر اتنی تھوڑی طاقت تھی، اس نے ہاتھ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، یہ قاضی کے پاس جو اس کے یعنی کہ بھائی کے علاقے کا قاضی تھا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے جا کے اس لڑکے کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کروا دیا۔ اس نے کہا کہ اسی طرح یعنی کہ سارا اس نے معاملہ بتایا کہ اس کی جتنا بھی یعنی کہ حق مہر تھا، اس کے باپ نے اتنا حق مہر لیا تھا اسے، اور وہ سارا حق مہر اس کے بھائی کے پاس ہے، اس کا والد فوت ہو گیا ہے، یہ بھائی جا کے اپنی بہن کو پوچھتا نہیں ہے، اور اس کا جو شوہر ہے اس کے اوپر بہت ظلم اور زیادتی جو ہے اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب مقدمہ جب درج ہو گیا تو قاضی نے اس لڑکی کے بھائی کو بلا لیا۔ اس نے یہ کہا کہ تمہارے والد فوت ہو گئے ہیں، کیا تم نے اپنی وراثت جو جائیداد ہے اس میں سے اپنی بہن کو حصہ دے دیا ہے؟ اس کے بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ تو میں نے کوئی حصہ نہیں دی، کیونکہ ہمارا ملنا جلنا ہی نہیں ہے آپس میں، نہ میری بہن آتی ہے میرے پاس نہ میں ہی جاتا ہوں، ہماری قطع تلقی ہوئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا بندے اللہ کے، تمہاری بہن کا اسلام کی روح سے جو ہے، شریعت کی روح سے حصہ بنتا ہے، تو چونکہ تم اپنی بہن کو نہیں ملتے، اس کے پاس ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور زیادتی بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کا حق مہر جو ہے اس کو بیچ کے اس نے سارے پیسے آپ لوگوں کو دے دیے، اور وہ کنگلا ہو گیا، اور کنگلا ہونے کی وجہ سے وہ تمہاری بہن کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس لیے آدھی جائیداد جو ہے تمہیں اپنی بہن کے نام جو ہے وہ منتقل کرنی پڑے گی۔ اگر تم اپنی بہن کے ساتھ نہیں ملتے تو ہوگا یوں کہ تمہارے گھر کی چھت کے اوپر جو ہے ایک کالا جھنڈا لہرا دیا جائے گا، جس سے یہ شو ہوگا کہ تمہارے ساتھ جتنے باقی لوگ ہیں وہ بھی قطع تلقی کریں گے کہ تم نے اپنی بہن کے ساتھ قطع تلقی کی ہوئی ہے۔ اصل میں جو ہمسایہ تھا یہ سمجھدار آدمی تھا، اس کی خواہش یہ بھی تھی کہ اگر یہ قطع تلقی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو یہ بات جو ہے علاقے میں پھیلے گی، تو اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اسی جو ہے ڈگر کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اب یہ سارا معاملہ جو تھا، یہ اس کی بہن، اس نے جا کے اس کی بیوی کو یعنی کہ اس کی بہن کو بتایا، تو اس کی بہن کے پاس جب یہ نوٹس گیا تو اس کی بہن نے کہا کہ نہیں نہیں، میرا وہ بھائی ہے، بے شک وہ مجھ سے نہیں ملتا، لیکن میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گی کہ میرے بھائی کی چھت کے اوپر جو ہے وہ کالا جھنڈا لہرایا جائے، میں ایسے ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تو یہ والی ساری جب بات چیت ہوئی تو وہ ہمسایہ جو تھا وہ دوبارہ اس کے بھائی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ دیکھو تم اس طرح کے بھائی ہو، تمہاری بہن جو ہے یہ بالکل پسند نہیں کرتی، کہ وہ کہتی ہے کہ اگر نہیں میرا بھائی ملتا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بھائی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ میری وجہ سے قطع تلقی کریں، اس کے چھت کے اوپر جو ہے وہ کالا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا جائے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی یہ جو یعنی کہ تمہارے خلاف مقدمہ قائم ہوا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، ابھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، ابھی بھی وقت ہے کہ جا کر اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ صلح صفائی کر لو۔ اب یہ جو بھائی ہے اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگرچہ میں ملتا نہیں ہوں لیکن میری بہن پھر بھی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ یہ اسی ہمسائے کے ساتھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اپنے بہنوئی کے گھر جاتا ہے، جا کے بہن کو ملتا ہے، دونوں بہن بھائی ملتے ہیں، آنکھوں سے جو ہے ایک درد کے غم کے آنسو جو ہے بہہ جاتے ہیں۔ تو اتنے میں اس کا شوہر جو ہے وہ باہر سے آ جاتا ہے،
تو اس نے جب اپنے سالے کو دیکھا تو تھوڑا خوش ہوا، مرحبا اہلاً و سہلاً کہا، لیکن کیا ہوا کہ ساتھ ہی اس نے اس کی جو بہن تھی اپنی بیوی کو کوئی غلط القاب سے جو ہے وہ پکارا۔ جیسے ہی اس کے بھائی نے سنا، اس کو تو طیش میں آ گیا، اس کی غیرت جاگی، اس نے پکڑ کے اپنے جو بہنوئی ہے اس کو پکڑ کے اس نے اس کو جھنجھوڑا اور اس کو دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ٹکا دیا۔ اس نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو میری بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے؟ ہم نے اپنی بہن کو عزت کے ساتھ جو ہے تمہاری رخصت کیا تھا، اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تم اس کے ساتھ بدتمیزی کرو، اس پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ اس کے کوئی پیچھے نہیں ہے؟ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو تم یہی بات یاد رکھنا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جہاں تک تعلق ہے جو تمہارا حق مہر ہے، وہ تمہارا حق مہر بالکل ہمارے پاس ویسے کا ویسا ہے، وہ حق مہر میں تمہیں واپس کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم نے میری بہن کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیزی کی تو یہ مت بھولنا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تو جب اس نے جو وہ اس کا یعنی کہ جو بہنوئی تھا اس کو یہ پتہ چلا کہ اب تو اس کا بھائی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اگر میں نے کچھ بھی کیا تو یہ بہت یعنی کہ میری پٹائی بھی کرے گا اور میری عزت جو ہے اس کا جنازہ بھی نکال دے گا، تو اس نے معافی تلافی کی، اس نے معافی مانگی ان سے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ بڑوں نے بیٹھ کے آپس میں ان کے تصفیہ کروا دیا، صلح صفائی ہوئی اور اس کے بھائی نے حق مہر واپس کر دیا، اس کے حالات تھوڑے بہتر ہو گئے۔ اور جب اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ مجھ سے سوال جواب کرے گا اگر میں نے اس کی بہن کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کی، تو رزلٹ یہ نکلا کہ اس نے اس کی بہن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا اور آپس کے اندر جو ہے بھائی اور بہن جو ہے ملنے لگے، تو یہ معاملہ جو ہے پھر چلتا رہا۔ مسئلہ اس کہانی سے ہمیں کیا جو ہے سبق حاصل ہوتا ہے؟ سبق تو یہی حاصل ہوتا ہے کہ اب دیکھیے کہ جب کوئی بھی جو لڑکی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کا تو نہ ہو تو اس کی تو مجبوری ہے، اور جس کے بھائی ہوں، باپ ہو، اس کے میکے والے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی بیٹیوں کو نہ پوچھیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ان بیٹیوں کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔ وہی جو شوہر ہوتے ہیں، وہی سسرال والے ہوتے ہیں، وہی یہ طعنے مارتے ہیں کہ انہوں نے تو گلے سے اتار کے ہمارے گلے ڈال دیا ہے، کوئی آ کے دوبارہ پوچھتا بھی نہیں ہے آپ کی تو کوئی یعنی آپ کے متعلق تو ہے یعنی کہ کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے تم مر رہی ہو یا جی رہی ہو، ہر موقع کے اوپر جو ہے لڑکی کو طعنے دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں، اور نہ صرف جو ہے شادی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کے جو فرض ہے اسے بالکل ہی فارغ ہو گئے ہو، بلکہ اسلام نے ایک تعلق جو ہے رشتہ داری کا قائم رکھا ہے، اس کو قائم رکھنا جو ہے ہر ایک انسان کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔